السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے اسپیشل۔ آج کے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے شیخ صاحب بیمار ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پہلا انٹرویو ہے۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے اسپیشلی ہمیں یہ وقت دیا، اور طبیعت ان کی تھوڑی ناساز تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیا۔ آج ہم ان سے ذرا باتیں کریں گے کیونکہ ہم وہ روایتی گفتگو تو کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہوگی لیکن وہ کم ہوگی۔ آج ذرا شیخ صاحب سے پرانی باتیں پھر دوبارہ زیادہ کریں گے، کیونکہ شیخ صاحب ظاہر ہے کئی بار وزیر رہے ہیں، حکومتوں میں رہے ہیں، تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے بڑی قریب سے دیکھی ہیں۔ تو اب ذرا یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے، جو موجودہ وقت ہے، اس کے بارے میں جو ہے اب وہ کیا رائے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں، وزیر ہیں، تو کس طرف ہم جا رہے ہیں اس پر بھی بات ہوگی، اور کچھ ماضی کی باتیں بھی شیخ صاحب سے آج کریں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے، آپ نے پھر بھی جو ہے وہ وقت دیا۔ مجھے پہلے یہ بتائیں کرونا کے دنوں میں ہوا کیا، کیونکہ ایک تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ذرا احتیاط کم ہی کر رہے تھے، کھلا ذرا جانا آنا ملنا ملانا، ہوا کیسے؟ اور معلوم نہیں، میرے پی ایس کو ہوا تو اس نے کہا میرے بھائی کو بھی ہوا، تو میں نے مذاکن کہا کہ میں بھی ٹیسٹ کراؤں۔ تو میں نے ٹیسٹ کے لیے گیا تو این ایچ اے کے جو جہاں ہیلتھ ہے جنرل صاحب نے فون کیا کہ آپ کو تو پازیٹیو ہے اگلے دن۔ ابھی مجھے ہی پتا تھا کہ انہوں نے کہیں سے وہیں سے لیکیج ہو گئی اور ٹی وی پہ خبریں آ گئی، اور اسی وقت میں زندگی بھر قمر جاوید باجوہ صاحب کا مشکور ہوں کہ ان کا فون آ گیا کہ انہوں نے کہا کہیں نہیں جانا، آپ نے ملٹری ہاسپٹل جانا ہے۔ تو 15-20 منٹ بعد فوج آ گئی اور وہ مجھے لے گئے، اور وہاں میں گیا تو وہ تیار تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو اگلے دن میری آکسیجن سانس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ پھر 2 دن میں آکسیجن پہ رہا کہ جس شخص نے 14 وزارتیں کی ہوں اس ملک میں، اس کو ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر یہ این ڈی ایم اے اور جنرل افضل اور یہ سارے، اور میں ملٹری ہاسپٹل میں نہ ہوتا تو میں تو لوگ بھی بھول چکے ہوتے۔ لوگوں کی ابھی محبت کا عالم اس ملک میں ایسا ہی ہے، مفاد سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جی ہاں، ایون باپ کا بھی بیٹے کے ساتھ یہی رشتہ ہے کہ بڑا ہو کے میرا وارث بنے گا، میرا کاروبار چلائے گا۔ یہ جتنے قبرستان بھرے ہوئے ہیں یہ سب لوگوں کے بارے میں یہی رائے تھی، یہ مر گئے تو دکان کون چلائے گا، جہاز کون چلائے گا۔ سو تھنگز آر موونگ۔ موت قریب سے دکھی اس بیماری بہت قریب سے دیکھی، میرے پہ 4 دفعہ خودکش حملے ہوئے، میں ذرا نہیں گھبرایا۔ کالج سے ایز اے پولیٹیکل منسٹرز 4 ساتھی، شادہ، انواری، جاوید، امین، یہ سارے میرے محلے کے لوگ ہیں جو شہید ہو گئے میرے ساتھ، لیکن میں بچ گیا۔ اور لیکن اس بیماری نے پتہ نہیں کس قسم کی بیماری تھی کہ اس نے بڑا ہی ڈپریس کیا ہے، اور ابھی تک میں ڈپریشن میں ہوں۔ یہ اکثر لوگ جو اس بیماری سے گزرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی کنڈیشن یہ کہ آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے پوری طرح کہ آپ کو ہوا کیا، اور تکلیف کا یہ لیول ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں نے یہ مجھے تو تکلیف۔ کوئی سمپٹم نہیں تھے جی، میں نے تو مذاق میں ان سے کہا کہ میرا بھی ٹیسٹ کرو بھائی، اور ٹیسٹ کیا تو سارے گھر میں ہی جو ہے وہ وائرس تھا، دونوں کوک بھی تھے اور یہ بھی تھا کیا آپ سے کہوں، شعیب بھی تھا اور فیصل بھی تھا، اور دونوں کوک تھے اور دونوں ویٹر تھے، سارے ہم ڈائگنوز ہو گئے۔ وہ تو پھر جب میں ہو گیا تو انہوں نے کیے تو یہ بھی سارے کرونا، ان کو تو سمجھ آ گئی تھی، ان کو سمپٹم تھے، مجھ میں تو کوئی نہ ذائقے کا فرق تھا نہ خوشبو کا یہ فرق۔ سمپٹمیٹک میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو ہو جائے۔ شیخ صاحب انجیکشن کا آپ نے ذکر کیا تھا اس وقت بھی، تو وہ کس نے آپ کو ارینج کر کے دیا تھا؟ اور این ڈی ایم اے نے جنرل افضل صاحب نے کر کے دیا تھا آپ کو؟ میری کنڈیشن جب خراب ہوئی تو راشد شفیق بھی رابطے میں تھے، جنرل افضل صاحب نے اتوار کے دن بھی، حالانکہ چھٹی تھی ان کی، انہوں نے اس میں سگنیچر ہوتے ہیں، ان کے بڑے کاغذ فل ہوتے ہیں۔ اس مصیبت نہیں، اس بیماری کی کوئی ایک مصیبت نہیں ہے، ٹیکہ لینے کے لیے بھی آپ کو رپورٹ لے جانی پڑتی ہے کہ اس کو ٹیکہ لگنا ہے، ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، پھر آپ ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مجھے کتاب کب آ رہی ہے آپ کی؟ یا میں سوچ رہا ہوں 14 اگست کو یا 6 ستمبر کو۔ آپ منسٹر انفارمیشن بھی ابھی رہے؟ میں نے لکھی ہے اسی بیماری میں، اسی میں بیماری نے کہا بیکار ہوں تو کچھ کام تو کروں، سو اس بیماری میں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے۔ فلم بھی بننی چاہیے آپ؟ نہیں، فلم تو میں بچہ تھا تو میرے جو استاد تھے شورش،
تو چٹان میں میری ٹائٹل تصویر جب لگتی تھی آئی واز ویری ینگ، تو فلم انڈسٹری والوں کا خیال تھا کہ مجھے فلم انڈسٹری میں جانا چاہیے. اس وقت میں خوبصورت بھی تھا اور جوان بھی تھا، لیکن میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ سیاست میں ہی تھا. نہیں، آپ کی زندگی پہ فلم بننی چاہیے؟ کیا میرا تو خیال ہے بننی چاہیے. مجھ سے بھی کئی اچھے لوگ اور اہم لوگ ہوں گے. میں تو ایک عام عوام الناس میں سے ہوں، عام کلاس سے ہوں. سو جیسی بھی لکھی گئی ہے میں نے لکھ دی ہے. آلدو آئی واز ناٹ ویل، لیکن میں نے 400-500 صفحے لکھ دیے ہیں. 400-500 صفحے لکھ لیے ہیں. باتیں بہت ساری کرنی ہیں عید کی وجہ سے ظاہر ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک بڑا مختلف ہی زندگی کا تجربہ تھا. مجھے بتائیں کتاب کے اندر جو سب سے دلچسپ بات ہے، پہلو ہے آپ کا زندگی کا، وہ کیا آپ لکھنے جا رہے ہیں؟ وہ سیاست ہے یا آپ کی پوری سٹرگل ہے؟ وہ میں لکھوں گا، پنڈی ہے، کیا ہے؟ وہ میں لکھوں گا. اب میرا ہاتھ کھل گیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا میری زندگی میں وہ کتاب چھپے. میرے مرنے کے 10 سال بعد چھپے. سچ لکھ کر مروں گا. آپ کے مرنے کے بعد وہ کتاب اگر چھپی تو پھر تو یہ سوال اٹھے گا کہ اس کی تصدیق کیسے کریں؟ نہ کرے کوئی. آگے بھی جو لوگ میرا پروگرام سنتے ہیں، میں کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں جاری کرتا. ابھی جب آپ بیمار ہوئے کوئی یادیں آ رہی تھیں؟ بچپن کے خیالات آ رہے تھے؟ ماں ہی تھی جی، ماں ہی یاد آتی ہے. میری ایک بھاجی بھی مر گئی اس میں. تو ماں سے ایسا رشتہ ہو جب کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں یاد آتی ہے. اس پیریڈ میں آپ کو والدہ کی ماں کے بہت علاوہ کوئی یاد آئی ہے؟ بہت یاد آئی. ٹھیک. اور احساس ہوا کہ بندے کو اکیلا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ احساس آپ کو ہوا ہے کہ اکیلا نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی یہ زندگی میں احساس کبھی نہیں ہوا؟ کبھی نہیں. کورونا کی وجہ سے آپ کو ہو گیا؟ کورونا کے بعد بھی ہوا، گھر آ کے بھی ہوا. تو یہ کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے؟ نہیں، اب تو کوئی عمر نہیں ہے، اب تو ویسے ہی کام کا. لیکن یہ ریگریٹ اتنی ہوا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہوگی اس عمر میں کرنا. دیکھیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن اس دفعہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ شاید گھر میں اگر کوئی خاتون ہوتی تو آپ کا معاملہ ذرا مختلف نٹ خاتون بھی، بندے کا فیملی شیملی ہونی چاہیے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ سٹاف پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. جب آدمی اس جگہ پہنچ چکا ہو کہ وہ مرنے لگا ہو، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ دفن ہونا ہے یا لال حویلی کے باہر دفن ہونا ہے یا فریڈم ہاؤس دفن. میرے ذہن میں صرف یہ سوال آ رہا تھا. جب مجھے یہ پتہ لگا کہ آئی ایم لیونگ ناؤ، اور سارے لوگ بیچارے ایم ایچ والوں کو اللہ عزت دے اور سب لوگ دے. سو آئی واز ڈیسائیڈنگ ٹو سے کہ بھئی، کیونکہ اس ہاسپٹل میں کسی کو آنے کی اجازت بھی نہیں تھی، لوگ نہیں آ پا رہے تھے آپ سے؟ کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. تو آئی واز تھنکنگ کہ یار میں اپنی ماں کے ساتھ دفن ہوں یا اپنے فریڈم ہاؤس یا لال حویلی کے باہر. پھر میں نے دل میں انتخاب کیا کہ اگر میں نے ابھی بتانا ہے ان کو تو میں فریڈم ہاؤس میں دفن ہونا پسند کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. زندگی تو اللہ نے دے دی ہے، اس کا شکر ہے، لیکن مرنے کی وارننگ بھی دے دی ہے. اچھا شیخ صاحب، میں یہ اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کورونا سے کافی ایسے لوگ جنہیں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو بڑے بہادر اور بڑی فرنٹس پہ انہوں نے بڑی مشکل فیس کی ہے، ان تمام کا اس پہ اتفاق ہے کہ کورونا آنے کے بعد ہمیں پہلی دفعہ صحیح معنوں میں خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہو گئی ہے. اچھا، یہ ایک عجیب، ہاں، کیا تھا، ہم نے 5-5 سال قیدیں کاٹی ہیں، گولیاں لگی ہوئی ہیں گھر میں. آپ دیکھیں نا، کون سا پنجاب میں سیاستدان ہے جس کی گلی میں سے نوجوانوں نے 5 لاشیں گری ہوں اس محلے میں، اور اس کا خیال رکھنا اس پہ لازم ہو. مجھے یاد ہے کافی سالوں سے آپ سے انٹرویوز کر رہے ہیں، جب بھی عید آتی تھی تو آپ اکثر یہ کہتے تھے کہ یہ قربانی کی عید ہے اور اس کے بعد قربانی ہوگی. اس قربانی کی عید کے بعد بھی کچھ قربانیاں ہونی؟ دیکھیں، معذرت کے ساتھ ہمارے پاس، میں ریلوے منسٹر ہوں، اگر لوکو موٹو اچھا ہو، نہ انجن اچھا ہو تو ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی چل جاتے ہیں. سو ہمارے پاس انجن اچھا ہے، آلدو ہم ڈبے کوئی اتنے ڈبے ہی ثابت ہوئے ہیں. خواہ آٹے کا ڈبہ ہو، خواہ چینی کا ڈبہ ہو، خواہ پٹرول کا ڈبہ ہو، ہم نے اس کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ہمارے ہاتھوں اس کو نقصان ہی پہنچایا. یہ دن بڑے ہیں، میں 6 مہینے میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ سال عید کے بعد 1 تاریخ سے لے کے. لیکن لکیلی کیونکہ اپوزیشن میں جان نہیں، سب کو پتہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. میں اگر یہ کہوں عید کے اس مبارک دن کے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے واقعی لوٹا ہے.
اب یہ نیب میں امینڈمنٹ لانے چاہتے ہیں، یہ مل کے لائیں گے، اس میں ہماری پارٹی بھی شامل ہوگی، میں نہیں ووٹ دوں گا۔ ہمارے انٹرویو میں شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ نیب کے معاملے میں یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ فیٹف کے لیے اگر ہم سے منظوری کروانی ہے، قانون بنوانا ہے تو آپ کو نیب میں کو اس ختم قانون کے لیے بھی تیار نہیں ہوں جو یہ ترمیم لا رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انجن اچھا ہے، ڈبے خراب ہیں، تو سارے ہی ڈبے بھی خراب نہیں، تو بعض تو بہت ہی تھکے ہوئے ہیں، بعض تو وہ کام کرتے ہیں جو اپوزیشن نہیں کر سک رہی۔ اپوزیشن میں کوئی دم خم نہیں ہے، ایک پریس کانفرنس 4 دن چلتی ہے آج کل، اور روز کہہ رہے ہیں عید کے بعد اے پی سی ہوگی، ٹھینگا ہوگی جی اے پی سی، ایسے ہی لگے ہیں۔ اس عید کے بعد محرم ہوگا، اور محرم کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں 20-25 دنوں بعد۔ تو عید کے بعد آپ اے پی سی نہیں دیکھ رہے؟ میں شہباز شریف کو، وہ میری پارٹی کا آدمی ہے، کوئی تحریک چلاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، اور آصف زرداری میں دمخم نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بلاول ذرا کمپنی کی مشہوری ہو جائے، سو کر لیں جتنی مرضی مشہوری۔ پنجاب میں تو ان کا کچھ نہیں ہے، سندھ میں وہ انہوں نے وڈے سائیں کو سندھ میں حکومت بنانے کے لیے یا حکومت گرانے کے لیے حکمرانی کا ہونا ضروری ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے ہیں، اعتزاز احسن صاحب کا بھی بیان یہ چلتا رہا، انہوں نے کہا مجھے یقین ہے پی ایم ایل این احتجاج نہیں کرے گی، کم سے کم شہباز شریف صاحب تو اس احتجاج کو لیڈ نہیں کریں اس گے۔ کی بھی صحت میری طرح خراب ہے بیچارے۔ دسمبر تک کام چلا جائے گا، پھر کیا ہو؟ بس دسمبر تک اگر ہم نہیں گئے تو پھر تو الیکشن کا سما، چوتھا سال شروع ہو جاتا ہے، تو پھر الیکشن کی باتیں شروع ہو جاتی، پھر تو یہ بے وقوف ہی ہوں گے جو ہمیں اتاریں گے یا ہمارے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ان سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ پھر تو ہماری کارکردگی ہے جو ہمیں یہ ووٹ دلائے گی، یا ہمیں شکست دلائے گی، یا ہمیں فتح دلائے گی، یا ہمیں شکست دلائے گی۔ عوام کیا آپ انہیں یہ سمجھا سکیں گے کہ آپ کی ایک وزارت کی پہلے بات کر لیتے ہیں چلیں، کہ آپ دوائی تک انہیں نہیں دے سکے، آٹا چینی گندم وہ تو ایک طرف کرتے ہیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے، آن دی ریکارڈ میں نے ان کو کہا چینی اور آٹا ایکسپورٹ نہ کرو، ای سی سی میں بھی کہا اور لکھوایا بھی، یہ نہیں کہ کل، کیونکہ کوئی پتہ نہیں نیب میں ان کو بھی بلا لیں، وہ کیبنٹ میں بھی آن ریکارڈ لکھایا ہے، پرائم منسٹر کو بھی دلائل کے ساتھ کہا کہ یہ مہینے نہیں ہیں یہ ایکسپورٹ کرنے کے۔ لیکن آف کورس میں ایک سیٹ کا ممبر ہوں تو پھر میری بات کا تو کوئی وزن نہیں سمجھا جاتا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم بنیادی چیز آٹا بھی لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے تو لوگ کوئی ہمارے رشتہ دار تو نہیں ہے نا جی۔ آٹا آج بھی مہنگا ہے، آٹا پچھلے ہفتے شارٹ بھی تھا، اس اسلام آباد شہر میں شارٹ تھا، دیکھیں یہ ملک تو لوگ بڑا سارے مسئلہ کہہ رہے ہیں نا جی مافیا مافیا مافیا۔ میں نے پہلی تحریک چینی چوروں کے خلاف 6 نومبر 1986 میں چلائی، میری طبیعت ابھی ذرا ٹھیک نہیں ہے، میں دھیمے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں مافیا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے لاشیں اٹھا کے مافیا کے خلاف تحریک چلائی، ابھی لاش نہیں کہیں گی چینی کے لیے یا آٹے کے لیے، میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، میں 2 لاشیں اپنے محلے میں لے کے آیا، میں مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور آج بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں ساری قوم کے سامنے عید کے دن تسلیم کرتا ہوں، مافیا مافیا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کم آپ کو نہیں دیکھتا کہ اس مافیا سے فی الحال کوئی جیت سکتا ہے؟ مافیا حکومت میں بھی ہے؟ آف کورس، کس حکومت میں؟ ہمارے میں بھی 3 چینی کے مل آنر بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم اٹھ گئے سے میٹنگ تھے، اٹھتے چھٹتے کوئی نہیں ہے، ان کے بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں، کام چل جاتا ہے؟ کام بھی چل جاتا ہے، اور حل اب اس ملک کا ایک ہی ہے جو چیف جسٹس نے کہا ہے، 120 عدالتیں، اگر جمہوریت کو عزت ملنی ہے تو وہ بھی اسی نعرے پہ ملنی ہے، 30 کی بجائے بے شک 120 دن ہو پر جائے۔ نیب نے تو معذرت کر لی، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ججز بھی بس نہیں تو ہیں، پھر کچھ کورٹس نہیں کا ہو، بھی ایشو ہے۔ 12 آدمیوں کو یا قید ہونی چاہیے یا رہا ہونے چاہیے، 12 20 بھی میں نہیں کہتا، 12 بڑے آدمی 20۔ بڑے آدمی 12 آدمی جیل میں قید ہوں، اور یہ نہ ہو کہ اسپتال میں شفٹ ہو گئے۔ اگر یہ مافیا آج بھی آپ کہتے ہیں کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مطلب تو لوگوں کے لیے اب کوئی ہوپ نہیں، کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ سب کچھ مافیا کر رہا ہے۔ اگر سب کچھ مافیا کر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیا آزاد ہے اور خود مختار ہے اور انٹچبل ہے، تو پھر تو گالی مک گئی۔ جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اپنے تجربے پہ کہا، کسی کو برا لگا ہے، اگر سرکار کو بھی برا لگا ہے تو معذرت خواہ ہوں، حقیقت یہی۔ کون سی وزارت کو آپ نے سارے عرصے میں سب سے زیادہ انجوائے کیا، جس کو آپ نے سمجھا اس میں آپ امپاورڈ بھی تھے؟ کون سی وزارت کو؟ سارے عرصے میں پورے کریئر کی بات کر رہا ہوں۔
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لیبر مین پاور کو زیادہ انجوائے کیا، مزدوروں کو. میں ریلوے میں مزدوروں کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن تنخواہیں میں نہیں بڑھا سکتا مزدوروں کی، وہ کسی اور نے بڑھانی ہے. اور مزدوروں کا کیس جینوئن ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. اور جب میں لیبر میں تھا میں نے تو کافی مزدوروں کی، جتنے یہ اب آپ کو اپارٹمنٹ نظر آ رہے ہیں بننے ہوئے، رہائشیں اور کالجز، لوگ بھول بھی بڑی جلدی جاتے ہیں اس ملک میں. آپ کی بری بات بھی جلدی بھول جاتے ہیں اور اچھی بات بھی اچھی بات بھی بھول جاتے ہیں. حافظے بہت کمزور ہیں ان کے. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں ماضی میں، بڑے بڑے حکمرانوں سے آپ قریب رہے ہیں، سب سے بہترین حکومت آپ کے دور میں کون سی تھی؟ میں 3 بیسٹ گورنمنٹوں کو اگر آپ کہتا ہوں، عمران خان اول، گو کوئی پسند نہیں کرے گا، ٹھیک، کوئی پسند نہیں کرے گا، ایون عمران خان بھی پسند نہیں کہ کریں گے یہ اول کہہ رہے ہیں آپ کہ مشرف کو دوم کیوں کہہ دیا اس نے. ٹھیک. اور جنیجو بھی بہت آنسٹ آدمی تھا. ایک فلور مل کا اس نے انجن اور لگایا تو اسے اتنی فکر تھی، اور 14 لاکھ روپے کا صرف انجن تھا وہ. سو میں اس کا دفاع کرتا تھا، یار یہ 14.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے. تو یہاں تو اربوں کا کیس ہے لوگوں کا، $1 بلین کے کوئی پوچھنے والا نہیں. اس حکومت کو نمبر 1 قرار دینے کی کیا وجہ ہے؟ کوئی خوبی؟ صرف ایک ہی خوبی ہے عمران خان، باقی میں کوئی خوبی نہیں سمجھتا. عمران خان پہ لوگ اگر ہم سے لوگ نالاں ہیں، عمران خان پہ پھر راضی ہو سکتے ہیں، اور ہم میں کوئی نہیں ہے جس پہ دوبارہ راضی ہو جائے. اور ہم ساری کیبنٹ میں کوئی بھی ایسا سر اٹھا کے چلنے والا نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے علاوہ، کیونکہ موسٹلی 99% لوگ عمران خان کے وجہ سے منتخب ہوئے ہیں. آپ کسی ایک کیبنٹ منسٹر کا نام لیں. تو جب آپ نے کہہ دیا کوئی بندہ نہیں ہے تو پھر نام لینے کی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے. پھر اوریجنل پی ٹی آئی اور باہر سے آئے والا فرق بھی اب ختم ہو گیا ہے، پرفارمنس سب کی ایک جیسی ہے. ریلوے میں کئی واقعات، حادثات ہو رہے ہیں، اس پر آپ پر سپریم کورٹ میں بھی اور ویسے بھی تنقید ہوتی ہے میڈیا میں. ریئلائز آپ کر رہے ہیں کہ یہ وزارت شاید آپ کے لیے موضوع نہیں تھی، اور آپ جتنا میرے علم میں آپ شاید شروع میں اتنی دلچسپی بھی نہیں تھی آپ کی اس وزارت میں. میں نے تو خود پرائم منسٹر سے کہا ہے، لیکن ML1 میں چاہتا ہوں 16 سال پہلے 14 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل پریشر بہت ہیں. ہمیں یہ سڑک کا رش ٹریک پہ لے جانا تھا، اور سی پیک بنا ہی ریلوے ٹریک کے لیے تھا. باقی سب بکواس ہے. یہ سارے پیسے جو ہیں نا، یہ سڑکیں اور یہ نالے اور برج اور انڈر وے، یہ سب ہم بنا سکتے ہیں، کوئی اس میں سینس نہیں ہے. FWO بنا سکتی ہے، NCN، ٹھیکیدار عام ہمارا بنا سکتا ہے. یہ 1870 کلومیٹر جب نیا ٹریک بن جائے گا، اور میں 2 چیزوں کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں، ایک ML1 کے ساتھ اور ایک نالا لئی پروجیکٹ کے ساتھ، کیونکہ میری زندگی کا آدھا حصہ ان 2 پروجیکٹ پہ لگ گیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے کچھ اور اچھی باتیں کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلا انٹرویو دے رہے ہیں اپنی بیماری کے بعد سے، جب طبیعت ان کی بحال ہوئی ہے. کچھ باتیں کر رہے ہیں ہم ماضی کی، کچھ موجودہ دور کی حکومت کی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑی جو ہماری لوٹ ہے سیاستدانوں کی، وہ اب جا رہی ہے. کوئی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو گیا ہے، کوئی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کا پروگرام بنا رہا ہے، کوئی عمر کے اس حصے پہ پہنچ گیا جو اب مزید ایکٹیو پالیٹکس نہیں کر سکتے. اگر مجھ سے سچ پوچھیں، پتہ نہیں مجھے آج آپ کے ساتھ بات کر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شیخ صاحب جو بائک پر پنڈی اچانک سے پہنچ جانا، DSNGs پہ کھڑے ہو کے جلسہ کر دینا، اور کلاشن کوف لہرانے تک کے الزام سے لے کے جو آج تک ایکٹیویٹیز رہی. پھر آپ ایک زمانہ تھا پوری گورنمنٹ کے خلاف ایک اکیلے آپ جو ہے وہ ٹاک شوز میں آ کے انٹرویوز دے رہے ہوتے تھے، پیش گوئیاں کر رہے ہوتے. یہ چیز تو مجھے آپ کے اندر فی الحال نہیں نظر آ رہی کہ فیوچر میں شاید آپ اس پیس کے ساتھ یا ردم کے ساتھ پالیٹکس کر سکیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نئی لوٹ جو آ رہی ہے پالیٹیشنز کی، وہ ہمارے ہاں سیاسی ماحول صحیح گرما سکے گی، وہ ماحول بن سکے گا جو ہم ماضی میں دیکھتے تھے؟ دیکھیں، بلاول روز پریس کانفرنس کرتا ہے، الفاظوں کا استعمال کر رہا ہے، اس کو لکھ کر دے دیتے ہیں. کوئی مریم کچھ نہیں کر رہی، شہباز شریف نہیں کرے گا. اگر آپ یہ دیکھیں، جیسے ہمارے ہاں پٹھوں کو تیار کرتے تھے نا بڑے استاد، یہ جب بھی اگلی چیز کا، کیونکہ انہوں نے اتنی حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے، یہ اپنی اولاد کو ہی دیکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں، کیا پیپلز پارٹی میں کیرا میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ چانڈیو جو ہے میرے مخالف ہیں، جو چانڈیو ہے اس میں کوئی کمی ہے؟
کیا کھوسا میں کوئی کمی ہے؟ اعتزاز میں کوئی کمی ہے؟ اور میں کس کا نام لوں؟ آپ جو لوگ ان کے 5-6 یہ چودھری منظور صاحب ہیں، میں 5 کے ہی نام پر رہنے دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے تھے کون سا نام نہیں، میں اپنی رائے میں دیکھ رہا تھا، کیا یہ پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے؟ ان میں خود جرت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سالے بڑی، میں اگر الیکشن بھی ہار جاؤں خدا نہ خواستہ، اور میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دنیا میں شاید کوئی آدمی نہ ہو جس نے 14 دفعہ وزارت کی ہو، اب میں نے بانس پہ تو نہیں چڑھنا، لیکن میں قوم کو سچ بتاؤں۔ لیکن اب جس کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کائرہ پھر کہے گا اور اعتزاز اور یہ چانڈیو وانڈیو کہ یہ اس قابل ہے؟ نو وے، نو وے ایٹ آل۔ اور پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں، پارٹی کے اندر لیڈر کے، ان لیڈروں کے آگے لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے۔ کم از کم عمران خان کے اندر میں کیبنٹ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں، مانے نہ مانے عمران خان کی مرضی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگ بات نہیں کرتے۔ قوم ہمیں مجرم قرار دے اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم کیبنٹ میں سچ کی بات نہیں کرتے، اور بھی کئی لوگ کرتے ہیں، اور وہ سنتا ہے، کام نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ ٹھیک، یہ بتائیں کہ یہ دوسری سائڈ کی ذرا بات کر لیں، پی ایم ایل این کو کون آپ کو لگتا ہے کہ چلا سکے گا آگے؟ یا جب تک تو یہ زندہ ہے اس وقت تک تو کسی اور نے نہیں چلانا جی، ٹھیک ہے، اور بزدل ہیں، ان میں اتنی جرت بھی نہیں کہ وہ چلانے کی بات کریں۔ پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں، میرا مطلب ہے بندے کا اسٹیمنا ہوتا ہے نا، لیڈر کون ہوتا ہے؟ یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ سامنے آم لگے ہوئے، آم کا درخت ہے، لیڈر وہ ہے جو اس درخت کے پیچھے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے کیلیبر کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ تو وہ تو کسی پارٹی میں بھی یہ ریپلیسمنٹ نہیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے کہ پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ کی جینون کوالٹی ہے، جو ایک لیڈر کے اندر ہونا چاہیے، وہ یہی ہے۔ ہم کیا ہیں کہ میں آپ کے سامنے عمران خان کی تعریف کرتا رہا ہوں صبح سے شام تک، جو اس کو گالی دے اس کو میں گالی دے دوں۔ I can't do this. I can't do this. میں وہ نہیں ہوں کہ لوگ، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ they are not what they are۔ جو آدمی اندر سے محسوس کرتا ہو اور اس کو آؤٹ سپوکن ہو اور سمجھے کہ یہ سچ ہے اور سچ واقعی ہو، اس پہ کھڑا رہے، دس از لیڈرشپ۔ وہ ان میں نہیں ہے۔ شیخ صاحب، طبیعت کے بعد سے سگار پیا ہے کہ نہیں؟ باہر بحالی ہونے کے بعد؟ پہلے میں بہت پیتا تھا، آپ یہ سمجھ لیں 5 یا 10% کھانے کے بعد 1-2 سوٹے لگاتا ہوں۔ چھوڑا نہیں ابھی بھی؟ چھوڑا نہیں۔ کون سے سگار زیادہ پیتے رہے؟ فیوریٹ آج کل تو بیمار ہوا، لوگوں نے کافی اچھے سگار بھیجے جس دن سے بیمار ہوا ہوں ساری دنیا سے، کیونکہ ان کو یہ بہت سارے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہوگی مرے جان چھٹے۔ یہ بتائیں کہ کون سے پیتے تھے آپ ویسے؟ کون سے پہلے تو میں اپنے سائز کے شیخ ہوں، رومیو جولیٹ ہی پیتا تھا۔ آج کل کافی سگار آئے ہیں اور ہبا پی رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کر کے پیتا ہوں سگار کے۔ کبھی میں نے یہ کنجوسی نہیں کی، لیکن بیماری سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا سگار نہیں پینا، وہ لنگس کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہے، بڑا ڈیمیجنگ ہے، اور 40% میرے لنگس ڈیمیج ہوئے، سو دیٹ از اسٹل ویری ڈینجرس۔ لیکن اس کے بغیر میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا، تھوڑا سا سوٹا نہ لگاؤں۔ ٹھیک، شروع کب کیا تھا؟ شروع میں نے کتاب میں لکھا ہے، امریکہ سے کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں صاحبزادہ یعقوب مر گیا، اس نے سب سے پہلا مجھے تحفہ دیا تھا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ میری انگریزی ایسی تپڑ قسم کی ہے۔ اچھی تقریر پہ آپ کو گفٹ ملا تھا؟ مجھے گفٹ نہیں، میں نے ضد بھی کی ہے، یہ نہیں چاہتے تھے بڑے لوگ کہ میں اقوام متحدہ سے خطاب کروں۔ ایک سپاہی بندہ داخل ہوتا ہے، وہ ایس پی ریٹائر ہونا چاہتا ہے، بے شک وہ حوالدار یا ASI پہ ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ میری خواہش تھی کہ میں اقوام متحدہ، اور جس وقت میں نے خطاب کیا اس وقت دنیا کے لاتعداد سربراہ بیٹھے ہوتے تھے، اب تو جاتا ہی کوئی نہیں، اپنی تقریر کرتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ جب میں نے خطاب کیا اس وقت لاتعداد سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگوں سے معذرت کے ساتھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میری تقریر ہو اس وقت بھی، لیکن میں نے ضد کی اور انہوں نے اتنی مشکل تقریر لکھ کر مجھے دی فارن آفس نے۔ میں فوراً گیا وہاں، کیا نیو یارک 600 ویسٹ براڈ وے میں، وہاں جا کے تقریر آسان کرائی، اور آیا ہی تو میرا نام پکارا جا رہا تھا، اور تقریر کی، اور واپسی میں جتنے پیسے بچتے تھے وہ ایمبیسی کو دیا اور واپس آ گیا۔ میں نے تقریر کرنی تھی، میں نے کہا میں نے کیا، اور پھر ایسا وقت بھی میرے پہ آیا کہ میرے لیے امریکہ کی فضا ہی بند ہے، کہ میں امریکہ کی فضا سے نہیں گزر سکتا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں میں سیاستدان ہوں یا سیاسی ورکر ہوں، 70 سالوں میں کوئی ایسا سیاستدان اس ملک میں پیدا نہیں ہوا جس پر یہ پابندی ہو کہ وہ امریکہ کی فضا سے بھی نہیں گزر سکتا۔
حالانکہ میں دہشت گرد نہیں ہوں، نہ میں نے طالبان کی حمایت میں کوئی بیان دیا۔ خواتین کی سائیکی کو آپ اتنا بہتر کیسے سمجھتے ہیں؟ میں کیونکہ ووٹ مانگتا ہوں، ووٹ لیتا ہوں، تو میری لیڈیز کمپین کمزور ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ابھی کوئی اتنی جرت مند خاتون نہیں پیدا ہوئی کہ اپنے ہسبینڈ سے ہٹ کے ووٹ دے، لیکن جو بچی بیاہ کے آتی ہے اس پہ نظر رکھنی ہوتی ہے۔ میرا وہاں جو اس محلے میں آ گئی ہے، ہمارے محلے میں، تو دیکھنا یہ ہے کہ بھئی یہ سسرال کے کہنے پہ ووٹ دے گی یا اپنی اپنے مرضی سے، پیچھے میں کیا کہنے بے کے کہنے پہ۔ اچھا یہ سائنس بھی اپلائی کی گئی ہے الیکشن کے دنوں میں تو کرتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سی بچی کی، اگر کسی خاندان کی بڑی بچی بیاہ ہوئی ہے محلے میں یا اگلی گلی میں تیسری میں، تو میں پوچھتا ہوں کس کی بیٹی ہے بھئی۔ ہمارے ہاں تو پرانے لوگ ہیں ہم رہنے والے، ہمیں تو جو چھوٹا بچہ بھی محلے میں کھیل رہا ہوتا ہے نا، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کس کا پوتا ہے۔ ووٹوں کی تو بات چھوڑے نا، سو ہمیں صرف اس ووٹ سے ڈر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ تو ووٹ ہماری تھی، یہاں پہ آ کے یہ بدل نہ جائے، باہر جو چلا جاتا ہے ووٹ۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اپنی زندگی کا آغاز کیا تو آپ خود بتاتے ہیں کہ بہت محنت کی اور ایک چھوٹا سا آپ نے کاروبار کیا، اس سے شروعات کی زندگی کی۔ لگتا تھا اس وقت کہ سفر یہاں تک طے ہوگا؟ سوچا تھا؟ میں نے دو ہی فیصلے کیے۔ میں تو چائلڈ لیبر تھا، کبھی چھپایا نہیں، میں لال ویلی کے نیچے کتابیں بیچا کرتا تھا، کو مجھے کسی ایسے کام میں شرم نہیں آئی جس میں عزت نفس، کیونکہ میں نے کسی سے چندے بھی نہیں لیے۔ چندہ مانگنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے جی۔ اور پھر میں اس پاکستان میں نے سلک کا کاروبار کیا، میں نے کہا اعلیٰ نمبر پہ کرنا چاہیے۔ میں شمباشی ڈائچی جاپان گیا 3-4 دفعہ، وہاں میں نے ریشم کا کام سیکھا، پھر آ کے پاکستان میں کیا، اور ایسا کیا کہ 90% میرا ہی کاروبار تھا، بلکہ آپ 90 سے بھی زیادہ دیں کہ میں سلک کو ایکسپورٹ بھی کرتا تھا۔ اس وقت میں 36,000 پیکٹس، یعنی 37,000 لوگوں کے گھروں میں ریشم کے کیڑے پلتے تھے، اور وہ میں ایکسپورٹ کرتا تھا، کوکون بھی اعلیٰ کوالٹی اس میں۔ اور پھر میں نے جب چھوڑا تو پھر کاروبار نہیں کیا۔ ٹھیک، تو سوچا تھا کبھی کہ یہاں تک جائے گا سفر؟ سوچا تو یہی تھا کہ یہی کروں گا، اللہ نے اسی میں کامیابی دی۔ یہ سوچا تھا اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر کہیں ٹیچر ویچر، زندگی جو ہے، مجھے ٹیچر بننا بڑا پسند ہے، سکولز کالج میں۔ آئی لو ٹو بی، کہ اگر میں سیاست میں ناکام ہو جاتا تو اگر کالج میں نوکری ملتی تو کالج میں یا کسی سکول میں ٹیچر لگتا۔ پیسوں سے مجھے کبھی کوئی یہ نہیں رہا کہ یہ کوئی اتنے بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کیا بنانا چاہتے تھے آپ؟ باپ تو میرا چاہتا تھا کہ میں بس پولی ٹیکنک سے نکلوں اور وہاں فیکٹری میں ملازم ہو جاؤں۔ ماں میری ولی اللہ تھی، بڑی نیک عورت تھی، بہت ہی نیک عورت تھی۔ اس کی دعائیں جو مجھے آج تک یہاں کھینچ لائی ہیں، اور آپ کے سامنے انٹرویو بھی دے رہا ہوں۔ اور ماں ایک تو میری نیک بہت تھی، اور بڑی وہ جنہیں کہتے ہیں، ہم کافی سارے بہن بھائی تھے، کوئی ہمارے گھروں میں تو ملازم نہیں تھے، پوچھا دینے والے یا ہانڈی پکانے والے، برتن بھی اس نے خود ہی دھونے ہیں، کپڑے بھی اس نے خود ہی دھونے ہیں۔ آج میں اپنی اگلی نسل کو دیکھتا ہوں، 2-2 3-3 صفائی کرنے والی اور ہے، کپڑے دھونے والی اور ہے، کھانا۔ ہم 10-11 بہن بھائی تھے، تو ان سب کے کام وہ بیچارے اکیلی کیا کرتی تھی۔ بہن بھائیوں میں کس سے آپ زیادہ کلوز رہے ہیں؟ ایک میری بہن ہے گگی لاہور میں، اس سے میں بہت کلوز ہوں۔ ایک راشد کے والد سے بہت کلوز ہوں، بس باقی سب سے السلام علیکم وعلیکم۔ وجہ؟ ایسی بس پسند ہی ایک بہن آئی تو پسند ہی ایک بھائی آیا، اچھی وہ لگتی ہے۔ تو فیملی میں بھی آپ نے اپنا سٹانس کلیئر رکھا، جو پسند ان کو ہے بھی زیادہ پتا ہے کہ close انہوں نے اگر مجھ سے سفارش کرنی ہے تو یا راشد کے والد کو کہیں گے یا میری اس بہن کو کہیں گے۔ عام بہن بھائی مجھ سے اس طرح نہیں بات کر سکتے، کیجول نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ بالکل۔ ٹھیک، ایسا بھائی بھی ہوں گے جن کے گھر ہی نہیں میں گیا کبھی بھی نہیں گئے، لیکن تعلقات ہیں؟ ہاں، اسلام دعا خوشی غمی بس، ہیلو ہائے بس۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو کریں گے۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب کی ذاتی زندگی پہ اور سیاسی زندگی پہ دونوں پر بات کر رہے ہیں۔ عید کے اسپیشل پروگرام اعتراض ہے میں ہم۔ شیخ صاحب، آپ کو شعر و شاعری سے بھی شغف ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔
کوئی پسندیدہ شعر؟ جو آجے منہ میں خدا کے مجھ کو دیکھ، میرا حال مجھ سے پوچھ، غیروں کے کہنے سننے سے یوں بدگمان نہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پیچھے میری سوچ ہو. ایکسٹمپور جو آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں شعر. کوئی شاعروں میں کوئی، یعنی کہ میں وقت ضائع کرنے پہ یقین نہیں رکھتا. اللہ کی مدد اور میری ماں کی دعا کے بعد صبح مجھے ساری نمازیں پڑھنی چاہیے. ایک ہی نماز پڑھتا ہوں. اللہ میرے گناہ کو معاف کرے. اور اضافہ کیا کچھ ان دنوں میں بیماری کے بعد. ٹھیک ہے. تو کتنی ہو گئی؟ ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، میں ویسے ہی پوچھ رہا. اضافہ آپ نے کہہ دیا. ایک آدھی مس ہوتی ہے مس ہوتی ہے. چلے ماشاء اللہ. کہ انسان کو صبح اٹھنا چاہیے. میں جب ہوش میں اپنی ماں کے ساتھ اٹھا کرتا تھا، وہ نماز شماز پڑھتی تھی تو اس کے ساتھ ناشتہ بنانے پہ میں چولہے پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا. چولہے ہمارے زمینوں پہ ہوتے تھے، یہ نہیں ہوتے تھے لکڑی کے. بٹ ٹھیک ہے، ہاں اس کے اندر اس کے نیچے لکڑیاں جلتی تھی. تو حالانکہ ماں مجھے بہت کہتی تھی کہ تو کیوں اٹھتا ہے رشید، نہ کیا کر ایسے. میں اس کے ساتھ ہی اٹھتا تھا جب وہ ناشتہ بناتی تھی. اتنے بچوں کا ذہن ہے تو ابھی بھی میرا وہی ٹائم ہے، صبح سویرے اٹھنے والا. جس دن سورج مجھ سے پہلے طلوع ہوا اس دن میں اسے شکست مان لوں گا. ٹھیک. بیماری کے بعد خان صاحب کی بھی کال آئی؟ آف کورس 2 دفعہ انہوں نے. کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں، خیریت پوچھی. اور کیا، اور کوئی کہہ رہے تو پوچھتا بھی تو کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ ان کو فکر ہوئی آخری جب میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن ایک سسٹم کو بھی سمجھنے کی مجھے موقع ملا 20-21 دن کہ اتنے آرگنائز لوگ ہیں. میں تو کہنا چاہتا ہوں اس عید کے موقع پہ آرمی چیف کو کہ سولین کے لیے بھی اپنے آرمی کا ہاسپٹل جو پیمنٹ پہ لوگوں کے پاس پیسے تھے، لوگوں کے پاس ہر چیز. دیکھیں اب ایک میں بات ایسی کہوں گا، لوگ کہہ رہے ہیں جی جانور نہیں لیں گے. آپ دیکھ لینا لوگ بہت جانور لیں گے، آگے سے بھی زیادہ. یہ بات آپ کو کوئی نہیں کہے گا. یہ جو پچھلی عید گزری، بڑی خریداری ہوئی اس پہ ابھی جو پچھلی عید گئی ہے، ہمارا گھر لال حویلی میں جو ہے، موتی بازار، بوڑ بازار، چائنا مارکیٹ، اتنی شاپنگ دکانداروں کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جو اس عید پہ ہوئی ہے. لوگ پیسہ خرچ رہے ہیں. خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. میرے نزدیک خطرے کی گھنٹی ان سے تو عمران خان نہیں جاتا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو میں کہہ نہیں سکتا. یہ نکھٹو، نااہل، نالائق، نکمے. کچھ اور کہنے لگا تھا عید کا دن ہے، اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا بیچ رہے ہیں منڈی میں؟ سر یہ اتنی دن بھی یہ بزدل لوگ ہیں، یہ جیل نہیں کاٹ سکتے. کیا ہم انسان نہیں ہیں جو ایک آوارہ کلاشنکوفوں میں 7 سال قید لی، ملٹری کوٹوں میں ٹرائل ہوئے، کوڑوں پہ رکھا گیا، اس لیے کہ ہم عام نسل سے تھے، ہمارا باپ ایک عام آدمی تھا. اور ان لوگوں کی ضمانتیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ جناب علی کہ یہ کوئی بڑا خاص قسم کا بلڈ ہے دنیا پاکستان میں. نکمے ہیں، نکھٹو ہے، ہماری دولت پہ پل رہے ہیں اور آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. اور قوم اتنی نااہل ہے، نالائق ہے، پھر ان کی طرف دیکھتی ہے کیونکہ چوائس نہیں ہے. ایک نوجوانوں کا گروپ جو ہے، اب یہ سوشل میڈیا شیڈیا چل پڑا ہے. میں جو میرا ٹویٹ کرتا تھا وہ بیچارہ مر گیا. اب میں بھی سوچ رہا ہوں اس پہ آج ٹویٹ شیٹ کروں. آج سے بیچارہ کراچی میں اب یہ 2 بچے کرتے ہیں. ایک آخری بات، اگر یہ انٹرویو ختم ہونے والا ہے، یہ بڑی عظیم قوم ہے اور بہت عظیم بن سکتی ہے. انڈیا شنڈیا کی ہمیں بات کرتے ہیں جی، رافیل آ گیا جی، وہ ہیمر میزائل آ گئے. ہمارے سائنسدانوں نے وہ کچھ بنایا ہے کہ انڈیا کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا. اگر ہندوستان نے کبھی ایسی غلطی کی تو میں نے جو کہا کہ ہمارے پاس آدھا سیر اور پاؤ کی ایسی چیزیں ہیں کہ تمام کی تمام دنیا کے سائنسدانوں کی عقل حیران رہ جائے گی جو ہمارے سائنسدانوں نے بنایا. انڈیا سے زیادہ بڑا خطرہ ہمیں خود اپنے اندر معاملات. آپ کا بھلا کہ یہ میرا کہنے والا تھا، آپ نے خود کہہ دیا. آپ غلام فرید صاحب کا کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں، اگر آخر میں وہ سنا دیں تو. جی میں ویکھاں تے ویکھے نہیں، اگر میں دیکھوں تو وہ دیکھتی نہیں. جی میں ویکھاں تے ویکھے نہیں، جی نہ ویکھاں تے وہ ویکھے. بھلا ایڈی قسمت کتھوں لیاواں جی میرے ویکھن وچوں ویکھے. کیا بات ہے. سڑ گئے بھاگ تتی دے ٹھکی لیکھاں دے وچ میکھے. لیکھ مینز مقدر. سڑ گئے بھاگ تتی دے تے ٹھکی لیکھاں دے وچ میکھے. غلام فریدہ در سجنہ دے مریے
چاہے ویکھے یا نہ ویکھے. کیا بات. تھینک یو ویری مچ شیخ رشید احمد صاحب. آپ نے طبیعت کی ناسازی کے باوجود جو ہے وقت دیا. پہلا انٹرویو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ صاحب کی طبیعت کے بعد, اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اس بات پر کہ شیخ صاحب نے اپنا خصوصی وقت دیا, اور یقیناً آپ نے اس انٹرویو کو انجوائے بھی کیا ہوگا. ہم نے کچھ حکومت پر, کچھ ذاتی زندگی پر, کچھ سیاست پر گفتگو کیا, اور آپ نے شیخ صاحب کے ماضی کو دوبارہ سے جو ہے وہ جانا ہوگا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.